ٹھنڈے پانی کے شاور کے نیچے کھڑے ہو کر بھی ایس پی جازم کو کوئی سکون نہیں ملا۔ پانی کی دھاریں اس کے سر اور چوڑے شانوں سے بہتی ہوئی نیچے فرش پر گر رہی تھیں، مگر ایس پی جازم فاروقی کا دماغ کہیں اور تھا۔ پورا دن ہی آج کا برباد گزرا تھا، اور پھر گھر واپس آتے ساتھ سنبل بیگم کی باتوں نے تو اس کا رہا سہا سکون بھی ختم کر دیا تھا۔ جازم فاروقی نے ٹیپ گھما کر پانی کی رفتار فل کر دی۔ اچانک ہی وہ چونکا، بے اختیار ہی اس نے پلٹ کر باتھ روم کے دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند تھا، مگر اسے یوں لگا تھا کہ دروازے کے باہر کھٹکے جیسی کوئی آواز سنائی دی ہے۔ اس کے اعصاب فوراً جاگ اٹھے تھے۔ پولیس کی نوکری کرتے ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا تھا کہ اب اسے خطرہ دور سے بھانپ لینے کی عادت ہو چکی تھی۔ جازم نے آستگی سے ناپ گھما کر شاور بند کیا۔ باہر سے آواز ایک دفعہ پھر آئی، یوں نظر جیسے دبے پاؤں کمرے میں کوئی داخل ہوا ہو۔ میرے کمرے میں اس وقت کون آ گیا؟ چچی جان نے میرے لیے کھانا تو نہیں بھیجا؟ آہستگی سے ٹاول اتار کر اپنے جسم پر رگڑتے ایس پی جازم فاروقی نے لمحے بھر کو سوچا، مگر فوراً ہی نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، سنبل چچی سے اتنی بھلائی کی امید نہیں تھی۔ اسے ٹاول واپس ہینگ کیا، بغیر کوئی آواز پیدا کیے آہستگی سے اس نے کپڑے پہنے۔ آئندہ مجھے واش روم میں بھی گن لے کر آنی پڑے گی۔ اس نے اپنے آپ کو یاد دہانی کروائی اور آہستگی سے دروازے کا لاک گھمایا۔ بغیر کسی آواز کے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ بنا کوئی آواز پیدا کیے باتھ روم سے باہر نکلا۔ اس کا کمرہ وہی تھا، وہی فرنیچر، سلیقے سے رکھی ہوئی تمام چیزیں۔ طائرانہ نگاہ گھماتے ہوئے قد آدم کھڑی کھڑکی تک پہنچا اور یکلخت اس سے جھٹکا لگا تھا۔ کھڑکی کے پاس کوئی لڑکی کھڑی تھی، مگر اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ کھڑکی کا پردہ مٹھی میں جکڑے بالکل سائڈ پر کھڑے ہو کر وہ باہر کی سمت جھانک رہی تھی۔ اس کا چہرہ پردے کے اوٹ میں ہی تھا۔ ایس پی جازم فاروقی صرف اس کی کمر ہی دیکھ سکا۔ کون ہو تم؟ اور یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ پھرتی سے اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑی اپنی گن اٹھائی اور گرندار آواز میں اسے پکارا تھا۔ اس کی آواز پر وہ یوں اچھل کر پلٹی جیسے کوئی سور پھونک دیا گیا ہو۔ اس کے پلٹتے جازم کو اس کا چہرہ نظر آیا۔ لمحے بھر کے لیے وہ ٹھٹک کر رکا۔ بے حد سفید رنگت والی اس لڑکی کے گال گلابی ہو رہے تھے۔ لمبے کمر تک آتے بالوں کو اس نے ڈھیلی ڈھالی چٹیاں میں قید کر رکھا تھا، جس میں سے کئی لٹیں نکل نکل کر اس کے چہرے اور گردن پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے سیاہ رنگ کی لمبی سی قمیض اور چوڑی دار پاجامہ پہن رکھا تھا۔ دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں ڈالا ہوا تھا، مگر اس کا چہرہ جازم کو دیکھتے وہ یوں زرد پڑی جیسے پتہ نہیں اس نے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ کس نے بھیجا ہے تمہیں میرے کمرے میں؟ چوری کرنے کے لیے آئی ہو؟ عمر دیکھو اپنی اور اپنے کام دیکھو۔ وہ گن اس پر سیدھے کیے قدم قدم چلتا اس کے عین سامنے آ گیا تھا۔ لڑکی نے پوری شدت سے نفی میں سر ہلایا۔ میں چوری کرنے کے لیے نہیں ہے، پلیز میری بات سنیں، مجھ پر گولی مت چلائیے گا پلیز۔ وہ یکدم گھبرائی ہوئی آواز میں بولی۔ اس کے آدھے لفظ جازم کو سمجھ آئے اور آدھے نہیں۔ جازم نے کڑے تیوروں سے سر سے لے کر پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ اس کے پاس کسی قسم کا ہتھیار جازم کو نظر تو نہیں آیا۔ لیکن تم آخر میرے کمرے میں کر کیا رہی ہو اور کون ہو تم؟ جازم نے زیدہ نگاہوں سے اپنے کمرے کے دروازے کو دیکھا۔ دروازہ لاک تھا، تو پھر یہ لڑکی آخر اندر کیسے آئی؟ اس کا دماغ گھوم گیا۔ پہلے ہی چچی کی باتوں کی وجہ سے وہ اپسیٹ تھا، اور اب یہ انجانی لڑکی۔ میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں، پلیز آپ اس گن کو پیچھے کر لیں، مجھ پر گولی چل جائے گی۔ وہ یکدم روحان سی ہو کر بولی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں آنسو چمک اٹھے۔ جازم کے چہرے کے تاثرات ذرا نرم پڑے۔ اس نے گن نیچے کر لی تھی۔ اس لڑکی سے نمٹنے کے لیے اسے ویسے بھی گن کی ضرورت نہیں تھی۔ سالوں سے بلڈ کی ہوئی باڈی میں وہ اس کے سامنے دھان پان سی لڑکی بھلا کیا حیثیت رکھتی تھی؟ مجھے پلیز آج کی رات کے لیے اپنے کمرے میں پناہ دے دیں۔ لڑکی نے ملتجائی انداز میں دونوں ہاتھ ایک دم اس کے سامنے چھوڑ دی۔ جازم نے چوم کر اسے دیکھا۔ اپنے کمرے میں پناہ دے دوں؟ کیوں؟ تمہارا اپنا گھر کہاں ہے اور تم ہو کون؟ وہ جانچتی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ لڑکی نے گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹائے۔ اس کے چہرے پر خوف ہی خوف پھیلا تھا۔ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے والدین تو مر چکے ہیں، اپنی تائی کے گھر میں رہتی ہوں، اور آج میری تائی نے اپنی اصلیت بھی دکھا دی ہے۔ انہی کی وجہ سے اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ کے آئی ہوں۔ اگر آپ مجھے پناہ نہیں دیں گے تو پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ لڑکی نے بے دردی سے اپنے لب کچلے، ساتھ ہی اس نے پلٹ کر کھڑکی سے باہر جھانکا جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو۔ جازم نے بغور اس کی اس حرکت کو دیکھا۔ اچھا ٹھیک ہے، ریلیکس ہو جاؤ، مجھے صحیح سے بتاؤ کہ تم کیا کہنا چاہتی ہو، کس مصیبت میں پھنسی ہو تم؟ اس کے اندر کا پولیس والا جا گیا تھا۔ مدد کرنے کے لیے تو ہر دم حاضر ہی رہتا تھا،
لڑکی نے رخ موڑ کر اسے دیکھا، وہ دھیرے دھیرے لرز رہی تھی۔ میرا نام مافیا ہے، میں بس جان بچا کر آپ کے اس کمرے میں آئی ہوں۔ تائی نے میرے پیچھے محلے کے گنڈے لگا دیے، انہیں تو ان لوگوں کو گھر پر بلا لیا تھا صرف اور صرف مجھے بدنام کرنے کے لیے، کیونکہ تائی جان کا بیٹا مجھے پسند کرتا تھا اور مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ بولتے بولتے یکلخت اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ جازم کا دل دکھ سے بھر گیا، کس قدر حسین لڑکی تھی اور کتنی مجبور تھی۔ یکلخت وہ چونکا، ہاں لیکن تمہیں چھپنے کے لیے میرا کمرہ ہی کیسے ملا؟ اور میرے کمرے میں تم آئی کیسے؟ میرا دروازہ تو اندر سے لاک ہے۔ اسے شکی انداز میں مافیا کو سر سے لے کر پیر تک گھورا۔ اس نے گھبرائے ہوئے انداز میں چہرے پر آئے بالوں کو پیچھے کیا اور ایک نظر کھڑکی سے باہر جھانکا۔ یہاں سے آئی ہوں، آپ کی ٹیرس والا دروازہ کھلا ہے نا؟ میں تو اندھا دھند خود کو بچا کر بھاگ رہی تھی، پتہ نہیں آپ کی گلی میں کیسے آ نکلی، یا آپ کے گھر کا پچھلا دروازہ کھلا تھا، مجھے کچھ سجھائی نہیں دیا۔ یہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی، خدا کے لیے میری مدد کریں، آپ دیکھنے میں شریف آدمی لگ رہے ہیں، وہ التجائی انداز میں کہتے کہتے رو پڑنے کے قریب تھے۔ جازم فاروقی نے گہری سانس لی، اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، لیکن یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے۔ میں ایک انجان مرد ہوں تو میرے کمرے میں رات نہیں کاٹ سکتی۔ مجھے اپنے تائی کا نام بتاؤ اور اپنا محلہ بھی، میں ابھی اس کی طبیعت درست کرتا ہوں۔ اس نے اپنی گن لوڈ کرتے ہوئے سرد انداز میں کہا تھا۔ سامنے کھڑی لڑکی بری طرح سے لرز اٹھی۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے آپ وہاں مت جائیں، آپ میری تائی کو نہیں جانتے، اور انہیں بھنک بھی پڑ گئی کہ میں یہاں ہوں تو پتہ نہیں میرا کیا حشر کرے گی۔ یہ دیکھیں، اس نے یکلخت اپنی کلائی پر سے آستین پیچھے کی۔ کسی چمٹے سے داغے جانے کا نشان واضح تھا۔ جازم ساکت رہ گیا۔ اس جیسے اور بھی کئی نشان میرے پورے جسم پر ہیں۔ وہ مجھ سے شدید نفرت کرتے ہیں، پلیز آپ انہیں میرے بارے میں کچھ نہ بتائیں، میں صبح ہوتے کسی یتیم خانے میں چلے جاؤں گی۔ وہ ایک دفعہ پھر منت سماجت کرنے لگی تھی، اس بار اس کی آنکھوں سے کئی آنسو بھی ٹوٹ کر بہہ نکلے تھے۔ جازم نے بے بسی سے پکڑی گن اور پھر اس لڑکی کو لے کر، یہ اس کا طریقہ نہیں تھا، جس فطرت کا وہ تھا اس کا دل تو چاہ رہا تھا ابھی اسی وقت جا کے اس دن کی ساری گولیاں معافی کی تائی کی کھوپڑی میں اتار دے، مگر پتہ نہیں کیوں وہ رک گیا۔ لڑکی ذات ہے، خواہ مخواہ میری وجہ سے اس کا کوئی تماشا بن جائے گا، رات کے بعد کوئی پولیس بیک اپ بھی نہیں ملے گا، خواہ مخواہ کوئی نئی کہانی نہ بن جائے۔ گہری سانس لیتے اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرے۔ اچھا تم یہاں بیٹھ جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ وہ بیزاری سے پیشانی ملتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ سنبل چچی کو اس لڑکی کے متعلق بتائے، مگر کمرے سے باہر نکلتے اس نے بے اختیار اپنے لب بھینچے۔ کچھ دیر پہلے سنبل چچی کی کہی جانے والی بات اس کے دماغ میں گونجی تھی۔ ان کے کہنے کے مطابق وہ جان بوجھ کر ان کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اسے کہیں باہر چکر چلا رکھا ہے۔ اگر چچی نے اس لڑکی کو میرے کمرے میں دیکھا تو انہیں 100% یقین ہو جائے گا۔ کیا کروں؟ اس نے پلٹ کر کمرے کے آدھے کھلے دروازے سے دیکھا اور کاؤچ پر بیٹھ گئی تھی اور مسلسل اپنی ہتھیلیاں مسل رہی تھی۔ باہر جا کر دیکھ کر آتا ہوں، اس نے مصمم ارادہ کر لیا۔ وہ واپس کمرے میں پلٹا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے دروازہ لاک کیا اور ٹیرس کے راستے نیچے چلا گیا تھا۔ اسے نیچے جاتے دیکھ کر مافیا گھبرا کر اٹھی، مگر اس سے پہلے اسے روکتی وہ پچھلے دروازے سے باہر نکل آیا۔ گلی سنسان تھی، اکا دکا گھروں کی لائٹیں روشن تھی، مگر رات کے 2 بجے کون جاگتا؟ وہ گن ہاتھ میں تھامے چل کر گلی کونے تک گیا۔ رخ موڑ کر اس نے دائیں بائیں دیکھا، کہیں کوئی گنڈے کوئی بھگدڑ اسے نظر نہیں آئی تھی۔ اچانک ہی وہ چونکا، میں اس انجان لڑکی کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر یہاں سڑکوں پر گھوم پھر رہا ہوں، کیا ہو گیا مجھے؟ بولتے قدموں گھر کی سمت لپکا تھا۔ اپنے گھر کے دروازے تک پہنچنے تک 100 باتیں اس کے ذہن میں آ چکی تھیں۔ 2 سیڑھیاں پلانگ کر وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا تو اسے وہیں صوفے پر بیٹھی دکھائی دی، اسے خوفزدہ انداز میں۔ جازم کے لبوں سے گہری سانس نکلی۔ میں خواہ مخواہ لڑکی پر چیک کر رہا ہوں، یہ بیچاری کسی مصیبت کی ستائی ہوئی ہے۔ وہ نڈھال انداز میں آ کر بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ میں یہ پانی پی لوں؟ مافیا نے ملتجائی انداز میں درخواست کی۔ اپنے جوتے اتارتے جازم نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک جوان لڑکی اپنے کمرے میں موجودگی سے وہ سخت بیزار ہو رہا تھا، اور کچھ اس لڑکی کا حسن تھا کہ بار بار اسے اپنی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ پانی پی لو اور وہیں صوفے پر سو جاؤ، بار بار مجھے مخاطب مت کرو، صبح دیکھوں گا تمہارا کیا کرنا ہے۔ اور ہاں، زیادہ چالاکی کی کوشش مت کرنا، ایس پی جازم فاروقی نام ہے میرا، مجرم میرا نام سن کر ہی خودکشی کر لیتے ہیں۔ تم نے اگر کوئی ہوشیاری دکھائی تو تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تمہارے فرشتے بھی یاد رکھیں گے۔ وہ گان اس کی طرف کیے سنگین انداز میں اسے دھمکی دے رہا تھا۔ مافیا کی رنگیں زرد پڑی۔ میں کچھ بھی نہیں کروں گی، بس یہیں بیٹھی رہوں گی،
وہ پانی لینے کی بجائے واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ جازم نے نظر بھر کے اسے دیکھا۔ دل عجیب سا انداز میں دھڑک رہا تھا، مگر خود پر ضبط کرتا وہ کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات آدھی سے زیادہ تو بیت چکی تھی، اب پیچھے صبح ہونے میں دیر کتنی تھی؟ وہ خود کو مختلف تعویلیں دیتا رہا۔ لائٹ اس نے جلتی چھوڑ دی تھی۔ آج دن میں ایک ناکام ریٹ کی وجہ سے بھی کافی پریشان اور تھکا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ لمحوں بعد بھی وہ گہری نیند میں اتر گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ چہرے پر کوئی نرم سا لمس پھیل رہا تھا۔ جازم نے سر جھٹکا، مگر لمس اس کے چہرے سے ہوتے ہوئے گردن تک اتر گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے آنکھیں کھولی، سامنے سے ایولا نظر آیا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ اس نیم تاریکی میں سے وہی سنہری آنکھوں والی لڑکی مافیا اپنے اوپر جھکی محسوس ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ جازم کو سمجھ پاتا، کچھ کر پاتا، مافیا نے بجلی کی سی تیزی سے مٹھی میں جکڑ کر اس کی شرٹ کالر سے کھینچ ڈالی تھی۔ بٹنوں والی شرٹ تھی، ایک جھٹکے سے سارے بٹن ٹوٹتے چلے گئے، ساتھ ہی وہ پوری قوت سے اس پر آن گری تھی۔ یہ کیا تماشا ہے؟ دور ہٹو مجھ سے۔ جازم نے جھنجھلا کر اسے خود پر سے ہٹانا چاہا۔ اس کا دماغ اس اچانک آفت پر سن رہ گیا تھا، مگر مافیا نے پوری قوت سے اس کے گلے میں بازو ڈال کر اسے جکڑ لیا تھا۔ بچاؤ، کوئی ہے، مجھے اس درندے سے بچاؤ پلیز، وہ ساتھ ہی اونچی آواز میں چلانے لگی تھی۔ جازم کا پورا وجود لمحے بھر کے لیے سن رہ گیا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ کیا تماشا کر رہی ہو؟ جاؤ مجھے۔ اس نے مافیا کو کندھے سے دبوچتے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی، مگر جیسے اپنے واسوں میں ہی نہیں لگ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر وہ پوری قوت سے چلائی تھی، اور اس بار چلاتے ہوئے رکی نہیں۔ اس نے جازم کے چہرے اور گردن پر اپنے ناخنوں سے جا بجا کھروچے ڈال لیے تھے۔ جازم کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ ایک جھٹکے سے اٹھتے اس نے مافیا کو پوری قوت سے دھکیل کر خود سے پرے ہٹایا۔ عین اسی لمحے دھاڑ سے کمرے کا دروازہ کھولا تھا، ساتھ ہی کمرے کی ساری لائٹیں آن ہو گئی۔ جازم نے بے اختیار مڑ کر دیکھا، کمرے کے دروازے میں سنبل چچی، آفتاب چچا، ان کی بیٹی مہک کھڑے تھے۔ تینوں چیخوں کی آوازیں سن کر وہاں آئے تھے، اور اندر داخل ہوتی جو منظر انہیں نظر آیا ان کے حواس جاتے رہے تھے۔ جازم نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں اپنے سر کو تھاما۔ وہ پولیس والا ہوتے ہوئے بھی ٹریپ ہو گیا تھا۔ دیکھا میں تو پہلے ہی کہتی ہوں، آپ کا بھتیجا کردار کا کچا ہے۔ ارے شرم نہیں آتی؟ پولیس والا ہو کر یہ حرکتیں کرتا ہے، محافظ ہو کر ایک انجان لڑکی کو کمرے میں دبوچ رکھا ہے۔ ارے آنکھوں کے نیچے ایک لڑکی کے ساتھ زیادتی کر ہے یہ شخص۔ چچی سنبل باقاعدہ اپنے سینہ پیٹنے پر اتر آئی تھی۔ جازم نے خونخوار نگاہوں سے مافیا کی طرف دیکھا، جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ یہ سب جھوٹ ہے، ڈرامہ کر رہی ہے لڑکی، میری مدد مانگنے کے لیے اس کمرے میں آئی تھی، بلنٹڈ ہے یہ سب۔ جازم نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، مگر آفتاب چچا نے کھا جانے والی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں جازم، میرے گھر میں ایسی حرکتیں کر رہے ہو تمہارے ماں باپ مر گئے، میں نے تمہیں پناہ دی اپنے گھر میں، اور آج یہ صلاح دیا تم نے؟ دنیا بھر کی نظروں میں تم ایک نیک اور اچھے پولیس والے بنے رہتے ہیں، اور حقیقت میں تم کیا ہو؟ آفتاب چچا نے دکھی لہجے میں اسے لعنت ملامت کی۔ جازم نے بے بسی سے سر جھٹکا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا مافیا کو قتل کرتے۔ مہک اب آگے بڑھ کر مافیا کو سہارا دے رہی تھی۔ جازم کا دماغ گھما۔ میں اسے ٹھیک کرتا ہوں، ابھی اپنے منہ سے سب کچھ بتایا کہ یہ ایک پولیس والے کے ساتھ یہ سب کرنے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے۔ وہ بپٹ کر مافیا کی سمت بڑھا، اس نے بازو سے دبوچ کر مافیا کو کھڑا کیا اور کسی بے جان لاش کی طرح اس کے مقابل آن کھڑی ہوئی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں میں ڈوبا ہوا تھا، چہرے پر ایسی زردی چھائی تھی کہ چند لمحے تک جازم کچھ بول ہی نہیں پایا۔ وہ برف کی طرح سرد پڑ رہی تھی۔ جازم کو لگا وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ وہ چند لمحے سے دیکھتا رہا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب؟ بتاؤ ان سب کو کہ تم خود میرے کمرے میں آئی تھی، بتاؤ۔ اسے نرم پڑتے دل کو نظر انداز کرتے مافیا کو جھنجھوڑا۔ چچی ایک دفعہ پھر چلا اٹھی تھی۔ ارے وہ کیا بتائے گی؟ پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کر لایا اس لڑکی کو۔ لو دیکھو، دروازے پر کوئی آ گیا، انہوں نے ایک دم ان سب کو متوجہ کیا تھا۔ نیچے واقعی دروازہ زور زور سے دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ جب تک وہ سب سمجھ پاتے، نیچے چوکیدار نے دروازہ کھول دیا تھا۔ دوڑتے قدموں کی آوازیں اندر آئیں، اور آن کے آن میں پولیس کی پوری نفری جازم فاروقی کے کمرے میں جمع ہو چکے تھے۔ جازم نے بے اختیار اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ رات کی اس مہر اپنے تھانے کی SSP اور ان کے ساتھ کئی پولیس والے وردی میں دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ کسی بڑی سازش کا حصہ بن گیا ہے۔ کس نے فون کیا تھا؟ ہمیں کہاں ہے وہ لڑکی؟ مافیا SP نے اندر آتے ہی گہری نظروں سے جازم کا جائزہ لیا۔ جازم نے بے اختیار اپنے آپ کو دیکھا۔ پھٹی شرٹ، گردن اور چہرے پر خرونچوں کے نشانات، سارے ثبوت اس کے خلاف ہی تھے۔
اس لڑکی نے فون کیا ہمیں، آپ نے اسے حبس بجا میں رکھا ہوا ہے، اسے اغوا کیا اور اس کے ساتھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو گرفتار کر رہے ہیں۔ ایس ایس پی نے سرد انداز میں بات ہی ختم کر دی۔ جاظم نے بے اختیار گہری سانس لی، کچھ بھی کہنے سننے کا فائدہ نہیں تھا، سارے ثبوت اس کے خلاف تھے اور وہ جانتا تو ٹریپ کیا جا چکا ہے۔ اس نے ایک سر نگاہ مافیا پر ڈالی، اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو بہ رہے تھے، وہ ابھی تک شدید گھبرائی ہوئی تھی۔ سر جھٹکتے جاظم نے کانسٹیبل کو ہتھکڑی لگانے سے انکار کیا اور ان کے ساتھ بڑھ گیا تھا۔ سنبل چاچی بینڈ ڈال رہی تھیں، دعائیں دے رہی تھیں، جاظم کو وہ دعائیں دے رہی تھیں کہ سب اس لیے ہوا کیونکہ اس نے ان کی بیٹی مہک سے شادی سے انکار کیا تھا۔ جاظم لب بھینچ کر گاڑی میں بیٹھا، اس کے سر پر خون سوار ہو چکا تھا۔ فی الحال تو وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر جیسے اسے موقع ملتا اس کا سب سے پہلا شکار سنہری آنکھوں والی لڑکی تھی، مافیا۔ جاظم نے زیر لب نام دہرایا، اسے اسی کے تھانے میں مجرم کی حیثیت سے لے جایا گیا تھا، اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی تھی، مزید کارروائی ہونے تک اسے حوالات میں رہنا تھا۔ سلاخوں کے پیچھے ٹھنڈے سخت فرش پر بیٹھتے ہوئے جاظم فاروقی کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ شخص جس نے بڑے بڑے مجرموں کو حوالات کے اندر کیا تھا، آج ایک نازک سی لڑکی کی وجہ سے خود سلاخوں کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ پوری رات وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ صبح کا سورج نکلے ابھی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی جب اسے محسوس ہوا تھانے میں کوئی داخل ہوا ہے۔ دراز کسی کوئی لڑکی جس نے سیاہ رنگ کی چادر سے مکمل طور پر خود کو چھپا رکھا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنا چہرہ بھی ماسک میں چھپایا ہوا تھا۔ جاظم نے بیزاری سے سر جھٹکا، فی الحال اس کا کسی پر توجہ دینے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ لڑکی ایس ایس پی کی میز کے سامنے کھڑی کچھ دیر بات کرتی رہی اور پھر پلٹ کر اس تنگ سے سیل کی طرف چلی آئی جہاں جاظم حوالات کے پیچھے موجود تھا۔ جاظم 2 انگلیوں سے اپنی پیشانی مسل رہا تھا، آنکھیں بند تھیں جب لڑکی نے آہستگی سے اس کا نام پکارا۔ جاظم صاحب، میں آپ سے معافی مانگنے آئی ہوں۔ وہ کرنٹ کھا کر پلٹا تھا۔ لڑکی اپنا ماسک اتار رہی تھی، جاظم سن رہ گیا وہ معاف کیا تھی۔ بامشکل سے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا۔ زندگی میں پہلی دفعہ کسی لڑکی پر بھروسہ کیا تھا اور اس کا نتیجہ یہ کہ آج حوالات کے پیچھے بیٹھا۔ لیکن تمہارے اندر خاصی جرأت ہے، تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگ رہا؟ وہ بغور اس پر نظر جمائے بولا تھا۔ مافیا کی سنہری آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ میں آپ کو حقیقت نہیں بتا سکتی، لیکن آپ میری وجہ سے یہاں پہنچے، پلیز آپ مجھے معاف کر دیجیے گا۔ وہ یکدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ جاظم نے سر سے لے کر پیر تک اس کا جائزہ لیا۔ وہ وہی رات والے لباس میں ملبوس تھی، لیکن اس کی سفید رنگت مسلسل رونے کی وجہ سے گلابی پڑ رہی تھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ تمہاری تائی نے تو تمہیں گھر سے نکال دیا تھا نا؟ جاظم نے طنزیہ انداز میں اسے پکارا۔ مافیا کے لبوں پر ایک پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے آہستگی سے اپنی آنکھ کا کونا صاف کیا۔ میری کوئی تائی نہیں ہے، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، اس سے زیادہ سچائی میں آپ کو بتا نہیں سکتی۔ سارے ثبوت آپ کے خلاف ہیں، آپ کو لمبی سزا ہوگی، اس لیے میں نے سوچا جانے سے پہلے آپ سے معافی مانگ لوں۔ وہ چہرے پر نقاب درست کرتی پلٹ رہی تھی۔ جاظم نے لب بھینچ کر اسے دیکھا، نامعلوم کیوں اسے کسی انہونی کا احساس ہو رہا تھا۔ مافیا چپ چاپ حوالات سے باہر نکل آئی۔ روڈ پر ٹریفک رواں دواں تھا، وہ چند لمحے ساکت کھڑی رہی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے، جہاں اسے جانا تھا وہ لوگ اتنی جلدی جاگنے کے عادی تو نہیں تھے، مگر وہ انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سامنے سے گزرتے رکشے کو ہاتھ دیا اور ایک ایڈریس بتا دیا۔ 20 منٹ بعد مطلوب ایڈریس پر موجود تھی۔ کئی بار بیل دبانے کے بعد مندی مودی آنکھوں کے ساتھ مہک نے دروازہ کھولا اور مافیا کو اپنے دروازے پر دیکھ کر اسے جھٹکا سا لگا۔ اتنی صبح صبح کیوں آئی ہو؟ وہ شدید بیزار ہوئی تھی۔ مافیا نے گہری سانس لی۔ مجھے تمہاری امی سے بات کرنی ہے، اور بھی اور اسی وقت۔ اس کے انداز میں اجلت تھی۔ مہک چند لمحے اسے دیکھتی رہی اور پھر پلٹ کر اندر چلی گئی۔ سنبل بیگم بھی گہری نیند سو رہی تھی۔ مہک کی جگہ آنے پر وہ اٹھ کر آ گئی۔ آپ نے جیسا مجھے کہا تھا میں نے بالکل ویسا ہی کیا، اب آپ اپنا وعدہ پورا کریں، وہ بھیگی آواز میں بول رہی تھی۔ سنبل بیگم نے نخوبت سے ہاتھ ہلائے۔ ہاں ہاں صحیح ہے، لیکن اپنا منہ بند رکھو، یہ سب میں نے کروایا، آئندہ کسی کو بتایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، وہ مغرور لہجے میں بولی تھی۔ مافیا نے وسیع سے سر جھکا لیا، مجبوری سے کہ لوگوں کے سامنے رسوا کر رہی تھی۔ جاؤ مہک، لے کر آؤ اس کے پیسے۔ سنبل بیگم نے اشارہ کیا تو مہک اندر چلی گئی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں 5-5 ہزار کے 3 نوٹ تھے۔ یہ لو، اتنی ہی بات ہوئی تھی ہماری۔ مہک نے پھینکنے والے انداز میں نوٹ اس کے سامنے رکھے۔ مافیا کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، اس نے آہستگی سے نوٹ اٹھا کر اپنے پرس میں ڈال لیے۔ اور ہاں، کالج میں اگر تم نے کسی کو بتایا کہ تم نے ہمارے کہنے میں سب کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے اٹھتے ہی مہک نے کھا جانے والے انداز میں اس سے مخاطب کیا تھا۔ مافیا نے بے دردی سے اپنے لب کچلے۔ مہک اس کی کلاس فیلو تھی، اس نے نہیں پتا تھا چند مہینے پہلے جب مہک نے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا تو اس کے ارادے تھے
وہ اور اس کی ماں مل کر اپنے گھر میں رہنے والے جاظم فاروقی کو بدنام کرنا چاہتے تھے اور کل رات اس میں کامیاب رہے تھے۔ بدقسمتی سے ان لوگوں کا اعلی کار وہ بنی تھی۔ اگر مجھے اپنی امتحانی فیس جمع کروانے کے لیے پیسوں کی ضرورت نہ ہوتی تو میں کبھی ایسا نہ کرتی۔ اس نے رقم مٹھی میں دبوچے گھر سے نکل آئی تھی۔ سنبل بیگم نے جاظم سے اپنی اور اپنی بیٹی کی بے عزتی کا بدلہ لے لیا تھا۔ مافیا وہاں سے نکل کر سیدھا اپنے ہاسٹل واپس آئی تھی۔ امتحانات سے قبل ہونے والی چھٹیوں کی وجہ سے تقریباً سب لڑکیاں اپنے اپنے گھر چلی گئی تھیں، مگر وہ کہاں جاتی؟ والدین تو عرصہ ہوا انتقال کر چکے تھے۔ دنیا میں جتنے رشتہ دار اس کے بچے تھے کوئی بھی اس کی سرپرستی لینے کو تیار نہیں تھا۔ تھکے ہارے انداز میں کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ پلٹی اور یکلنگ سائے کی طرح کوئی اس کے سامنے آیا تھا۔ مافیا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ مافیا کی لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکلی، مگر فوراً کسی نے اسے اپنی ہتھیلی اس کے لبوں پر جما کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹا تھا۔ شش! آواز بالکل نہیں۔ وہ بھاری مانوس سے مردانہ آواز تھی۔ مافیا نے بے یقین نظروں سے دیکھا۔ اس کے سامنے ایس پی جاظم فاروقی کھڑا تھا۔ اسے ٹوٹنے بٹنوں والی شرٹ اور ٹراؤزر میں ملبوس اپنی بھوری آنکھوں سے اسے گھورتا ہوا اس نے اپنا ہاتھ مافیا کے لبوں پہ جما رکھا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتے غصے کی لہریں وہ محسوس کر سکتی تھی۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں، شور مت کرنا، سمجھ آئے؟ جاظم نے اسے تنبیہ کی اور آہستگی سے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ اس نے پوری قوت سے جاظم کو دھکیلنا چاہا، مگر وہ تو جیسے سب کچھ طے کر کے آیا تھا۔ اس نے دونوں کندھوں سے پکڑ کر مافیا کو دیوار کے ساتھ لگایا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ مافیا کو اپنے بازو میں اس کی انگلیاں چبھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ یہاں کیسے ہیں؟ آپ تو جیل میں تھے نا؟ وہ بامشکل بولی تھی۔ جاظم ہلکا سا مسکرایا۔ اسے حوالات کہتے ہیں، وہ تھانہ میرا ہی ہے۔ ایک رات کا ڈرامہ تو کرنا ہی پڑتا ہے، باقی مجھے وہاں سے نکلنے سے کوئی نہیں روک سکا۔ وہ انتہائی اطمینان سے کہتے بھرپور انداز میں اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ یہاں کیوں آئے ہیں آپ؟ آپ کو میرا پتہ کس نے دیا؟ چھوڑے مجھے، میں ابھی لوگوں کو بلا لوں گی۔ وہ روحان سی ہونے لگی تھی۔ جاظم کے لبوں پر بڑی بھرپور مسکراہٹ پھیلی۔ تمہارے پیچھے تو آنا ہی تھا، تم نے مجھ پر بے بنیاد الزام لگایا، میرا عہدہ مجھ سے لے لیا کیا؟ میں نے سوچا تمہارا تھوڑا سا تمہیں بھی مزہ چکھاؤں۔ مافیا نے ججوری لے کر پلکیں میچی، اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ جاظم یکدم خاموش ہو۔ کیوں کیا تم نے یہ سب کچھ؟ کس کے کہنے پر کیا؟ سچ سچ بتاؤ ورنہ میں… جاظم نے جان بوجھ کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ مافیا نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ ورنہ کیا؟ اس کے لہجے میں ہزاروں خدشات ہیں۔ جاظم دھیما سا مسکرایا۔ اس نے آہستگی سے مافیا کی گردن پر اپنی انگلی پھیری۔ ورنہ کیا پتا میرا دل بے ایمان ہو جائے۔ الزام تو مجھ پر لگ ہی گیا، ہو سکتا ہے میں اسے سچ ثابت کر دوں۔ وہ ہلکا سا اس کے اوپر جھکا۔ مافیا کی رگوں میں خون خشک ہونے لگا۔ اسے لگا وہ ابھی نیچے گر پڑے گی۔ نہیں پلیز مجھے کچھ مت کرنا، میں نہیں بتا سکتی کہ کس کے کہنے پہ کیا۔ یہ سب چلے جاؤ یہاں سے، پلیز چھوڑ دو مجھے۔ وہ یکدم دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ جاظم چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس لے کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ پتہ تو میں لگا ہی لوں گا تو یہ سب کچھ کس نے کروایا ہے، کیونکہ تم اتنی بہادر نہیں لگتی کہ خود یہ سب پلان کرو۔ اس نے جیب سے گن نکال کر اسے لوڈ کیا۔ مافیا کو اپنی موت یقینی نظر آنے لگی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دونوں ہی چونک کر مڑے۔ دستک متواتر ہو رہی تھی۔ جاظم نے گل لبوں پر رکھ کر مافیا کو تنبیہ کی۔ اس سے بمشکل سر ہلا۔ جاظم نے ایک طرف کو اسے جانے کا راستہ دیا تو مافیا نے خود کو سنبھالتے دروازہ کھولا۔ باہر وارڈن کی ملازمہ کھڑی تھی۔ دیکھو بی بی، تمہاری روم میٹ کمرہ چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ زیادہ تر ہاسٹل کے کمرے خالی ہو گئے۔ اب اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو پورے کمرے کا کرایہ دینا ہوگا۔ مافیا کی رنگت زرد پڑی۔ پورا کرایہ؟ لیکن وہ تو بہت زیادہ ہے، وہ بے بسی سے لب کچل کر بولی۔ ملازمہ نے کندھے اچکا دیے۔ تو پھر کمرہ خالی کر دو۔ اب صرف تمہارے کمرے کے لیے بجلی، گیس، پانی سب کھولنا پڑ رہا ہے، اسی لیے تمہیں زیادہ کرایہ دینا پڑے گا۔ اور سنو، تم نے اس مہینے کا اب تک کرایہ نہیں دیا۔ اگر کل تک کرایہ نہیں دیا تو کمرہ خالی کرنے کا نوٹس مل جائے گا۔ ملازمہ مزے سے اطلاع دے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ مافیا ساکت کھڑی رہی۔ گھبرا کر اسے اپنا پرس کھولا جو ابھی تک اس نے کندھے پر پہن رکھا تھا۔ اس میں موجود وہ چند نوٹ جو مہک نے اسے آج دیے تھے، یہی اس کی جمع پونجی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ کالج کی فیس اور اب ہاسٹل کا ڈبل کرایہ کہاں سے مینج کروں؟ تعلیم وہ قربانی کرنا چاہتی تھی۔ مافیا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے جاظم نے بغور اسے دیکھا۔ وہ بار بار رقم کا جائزہ لے رہی تھی، پھر اس نے تھک ہار کر پیسے واپس ڈالے اور اندر مڑی۔
میں جا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے کسی کو میرے بارے میں بتایا تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ اور ہاں، وہ جاتے جاتے ایک دم اڑا۔ مافیا کی سانس تھم گئی۔ آج شام کو تیار رہنا، تمہیں گواہی دینے کے لیے میرے باس کے سامنے پیش ہونا ہے۔ زیادہ لوگ نہیں ہوں گے اور تمہارا نام بھی راز میں رکھا جائے گا۔ مافیا نے بے بسی سے اسے دیکھا، اپنی بات مکمل کر کے رکا نہیں تھا، جاتے جاتے دروازہ بند کر گیا۔ مافیا گرنے کے انداز میں نیچے زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ کس گڈھا میں پھنس گئی ہوں میں؟ مگر وہ مزید جازم فاروقی سے پنگا نہیں لینا چاہتی تھی، وہ خطرناک شخص تھا۔ شام تک اس نے قرض کے لیے 1-2 لوگوں کو کال ملائی، بھوک سے اس کی حالت خیر ہو رہی تھی۔ اسے ایک NGO کی جانب سے تعلیم جاری رکھنے کا اسکالرشپ ملتا تھا، جو بغیر کسی وجہ کے پچھلے مہینے ختم کر دیا گیا تھا، اس لیے شدید پریشان تھی۔ نوکری اتنی جلدی کوئی مل نہیں رہی تھی اور جس مہنگے کالج میں اس نے ایڈمیشن لے رکھا تھا اس کے امتحانات سر پر تھے۔ بس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ تعلیم یا حاصل دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دے، مگر رہنے کا کوئی ایک ٹھکانہ بھی تو۔ اسے جتنے لوگوں سے وابستگی تھی سب کو فون کر کر کے دیکھ لیا، مگر کہیں سے اسے رقم نہیں ملی۔ شام ہوئی تو بری طرح سے چونکی 5 بج گئے۔ جازم فاروقی نے کہا تھا کہ 5 بجے آئے گا، مرے مرے انداز میں اٹھ کر تیار ہونے لگی تھی۔ دوسری جانب جازم فاروقی نہا دھو کر فریش ہو کر کمرے سے نکلا تو سنبل چچی نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ تم ایک ہی رات میں چھوٹ کر کیسے آ گئے؟ مجھے تو تمہاری بڑی فکر ہو رہی تھی۔ ان کے لہجے میں شیرینی کھل گئی۔ خوب روح اور مال و دولت والے اپنے اس بھتیجے سے انہیں لالچ جو تھا۔ جازم نے کندھے اچکائے۔ کیس چلتا رہے گا مگر وہ لوگ مجھے جیل کے اندر نہیں رکھ سکتے۔ میں علاقے کا ایسپی ہوں چچی جان۔ وہ کلائی میں رش واچ پہن رہا تھا۔ چچی نے بغور اسے دیکھا۔ بڑی خاص تیاری لگ رہی ہے، کہیں جا رہے ہو کیا؟ جازم نے سر ہلایا۔ ہاں، ایک ضروری کام ہے۔ وہ نکلنے کے لیے پر تول رہا تھا، چچی نے کھنکار کا گلا صاف کیا۔ اب تمہاری بڑی بدنامی ہو گئی ہے جازم، تمہاری عمر بھی تو دیکھو 30 سال کے ہو گئے۔ مہک گھر کی بچی ہے اور تمہیں پسند بھی کرتی ہے۔ تم کہو تو میں تمہارے چچا سے بات کر سکتی ہوں، تم مہک سے شادی کر لو۔ چچی نے تڑپ کر پتا پھینکا۔ جازم نے ایک سر نگاہ ان پر ڈالی۔ مہک سے جازم کی شادی ان کی دلی خواہش تھی، وہ جانتا تھا۔ نہیں چچی جان، میں شادی کے لیے لڑکی منتخب کر چکا ہوں، آپ مہک کا رشتہ کہیں اور دیکھ لیں۔ اس نے انتہائی اطمینان سے چچی کے ارمانوں پر بم پھوڑا تھا۔ وہ ساکت رہ گئی۔ کیسی لڑکی؟ کل تک تو تم کسی لڑکی کا نام بھی نہیں سنتے تھے، آج تم نے کون سی لڑکی پسند کر لی ہے؟ وہ ایک دم پہ پھٹ گئی تھی۔ جازم نے گاڑی کی چابی اٹھائی۔ وہ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ رکا نہیں تھا، سرشار قدموں سے چلتا گھر سے باہر نکل آیا۔ پیچھے سنبل چچی کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اتنی چالیں چلنے کے باوجود جازم فاروقی تھا کہ ان کے قبضے میں آ ہی نہیں رہا تھا۔ ٹھیک 6 بجے مافیا کے کمرے کا دروازہ ایک دفعہ پھر بجا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہے برش ڈریسنگ ٹیبل پر پھینکا۔ پھر آ گئی ہے ملازمہ، کہا تو ہے کہیں نہ کہیں سے کرتی ہوں پیسوں کا بندوبست۔ جھنجھلائی میں انداز میں اس نے دروازہ کھولا۔ سامنے سے ملازمہ کو مسکراتا ہوا چہرہ مافیا کو نظر آیا۔ مافیا بی بی، وارڈن آپ کو اپنے کمرے میں بلا رہی ہے۔ ملازمہ کے لہجے میں بڑی عزت تھی۔ وہ سر علاقہ اندر مڑی، بیگ اٹھایا اور خاموشی سے اس کے نیچے اتر آئے۔ وارڈن اپنے آفس نما کمرے میں ہی تھی۔ مافیا کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مافیا کو حیرت کا جھٹکا سا لگا۔ سیدھے منہ بات نہ کرنے والی وارڈن سے اتنی عزت کیوں دے رہی تھی؟ آپ نے پہلے نہیں بتایا مس مافیا، آپ جازم فاروقی کی منگیتر ہیں۔ انہیں کون نہیں جانتا، ہم خواہ مخواہ آپ کو کرائے کے لیے پریشان کرتے رہے۔ مافیا نے وارڈن کی بات پر پلٹ کر دیکھا۔ کرسی پر بڑے کرفت سے ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہی بیٹھا تھا، چہرے پر ہلکی سے مسکراہٹ تھی۔ وہ وارڈن کی بجائے مافیا کو دیکھ رہا تھا۔ مافیا کے اوپر کھڑو پانی پڑ گیا اور سمجھی تھی یہ بھول گیا ہوگا، مگر وہ بھولنے والا کہاں تھا۔ مافیا نے کوئی جواب نہیں دیا تو وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ میں کمرے کا کرایہ، مافیا کے الفاظ کے لبوں میں ہی رہ گیا۔ جازم نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میری بات ہو گئی ہے وارڈن سے، تم پریشان مت ہو۔ اس کے انداز میں کچھ عجیب سا تھا۔ مافیا کو اس کا اپنا ہاتھ پکڑنا زہر لگا، مگر کوشش کے باوجود وہ ہاتھ چھڑا نہیں پائی۔ جازم نے اسے باہر لا کر اپنی گاڑی میں بٹھا دیا۔ کس کے سامنے گواہی دینی ہے مجھے؟ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، مجھے ایک جاب انٹرویو دینے بھی جانا ہے۔ گاڑی میں بیٹھتی وہ جھجھلائی آواز میں بولی تھی۔ جازم فاروقی نے اطمینان سے اس کی طرف دیکھا مگر کچھ نہیں کہا۔ گاڑی چلنا شروع ہوئی۔ کچھ دیر بعد گاڑی رکی تو کہ اپارٹمنٹ تھا۔ مافیا کا دل زور سے دھڑکا مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ جازم فاروقی پیچھے پیچھے چلتی ہے اس اپارٹمنٹ میں داخل ہو گئی۔ اندر جازم کے ہم عمر 4 مرد بیٹھے تھے، ان میں سے ایک پولیس کی وردی میں بھی تھا۔ مافیا کو تھوڑا اطمینان محسوس ہوا۔ نکاح شروع کیجیے، مولوی صاحب، جازم فاروقی نے اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ مافیا کو گویا 440 واٹ کا کرنٹ لگا۔
اس نے بے یقینی سے جازم کی طرف دیکھا جو اسے بیٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ نکاح؟ کیا مطلب؟ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی۔ جازم نے تنبیہی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، اس کے بعد ہی لوگوں کو میری بے گناہی پر یقین آئے گا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری آنے والی زندگی میں کوئی مسئلہ نہ آئے تو خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور نکاح نامے پر دستخط کر دو۔ اس کے انداز میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ مافیا کا لہو اس کی رگوں میں جمنے لگا۔ وہ بھری مٹی کی طرح صوفے پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ مولوی صاحب نے نکاح نامہ اس کے سامنے رکھا۔ مافیا کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ میں یہ نہیں کر سکتی، میں اس طرح کی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں؟ مجھے کسی نے مجبور کیا تھا۔ وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ کمرے میں موجود افراد یوں تھے گویا انہوں نے کان اور آنکھیں بند کر رکھے ہوں۔ جازم فاروقی نے صوفے پر کھسک کر اپنا اور اس کا درمیانی فاصلہ ختم کیا۔ نکاح نامے پر دستخط کرو، باقی باتیں میرے گھر جا کر ہوں گی۔ اس کی آنکھوں سے گویا شعلے نکل رہے تھے۔ مافیا کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اسے پہلی دفعہ شدید کمائیگی کا احساس ہوا۔ کاش میرے والدین زندہ ہوتے، کم سے کم کوئی رشتہ دار ہی مجھے اپنے گھر میں رکھ لیتا، میں یوں زمانے کی ٹھوکریں تو نہ کھاتی۔ اس کا جی چاہ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ وہ ایسا ہی کرتی اگر جازم فاروقی پین زبردستی اس کے ہاتھ میں نہ تھماتا۔ کب کپاتے ہاتھوں سے اسے نکاح نامے پر دستخط کر دیے تھے۔ گواہان اٹھ کر جازم فاروقی کو مبارکباد دینے لگے۔ مافیا کو اپنی گردن کے گرد شکنجہ کستا محسوس ہو رہا تھا۔ تینوں افراد کمرے سے چلے گئے تو جازم اس کی طرف مڑا۔ ہاسٹل سے تمہارا کوئی سامان لینے والا ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ مافیا نے برستی آنکھوں کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ 3 گھسے ہوئے پرانے جوڑے لینے کے لیے وہ اب واپس ہاسٹل کیا چاہتے؟ وہ وہاں بھی اپنا تماشا نہیں بنوانا چاہتی تھی۔ جازم مطمئن ہو کر اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو پھر اٹھو، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے مافیا کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ وہ بے جان گڑیا کی طرح اٹھ کھڑی ہو۔ کیا کریں گے آپ میرے ساتھ؟ آخر آپ مجھے اتنی بڑی سزا کیوں دے رہے؟ آپ تو جیل سے بھی چھوٹ کر نکل آئی ہیں نا، تو پھر میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کیوں؟ وہ ایک دفعہ پھر ملتجیہ انداز میں گر گرائی۔ جازم کے لبوں پر پڑی بھرپور مسکراہٹ بکھر گئی۔ ابھی میں نے اپنی سزا شروع کہاں کی ہے، آگے آگے دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ مافیا کو زور کا چکر آیا۔ جازم نے اسے کندھوں سے تھام کر سیدھا کھڑا کیا۔ ابھی نہیں، گھر جا کر میری باہوں میں گرنا۔ وہ واضح طور پر اسے سلگا رہا تھا۔ مافیا کے اعصاب سن پڑ گئے تھے۔ وہ کب اس ہوٹل سے نکلی، کب جازم نے اسے گاڑی میں بٹھایا، کب گاڑی سٹارٹ کی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ بس آنکھوں کے آگے ایک دھن سی چھاتی محسوس ہو رہی تھی۔ تقریباً آدھا گھنٹہ ڈرائیو کے بعد جازم نے اس شاندار سے گھر کے سامنے گاڑی روکی جہاں وہ ایک رات پہلے آئی تھی۔ مافیا نے بے بسی سے پلکیں بھیج لی۔ پتہ نہیں اب یہاں سنبل بیگم اور مہک اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی تھی۔ جازم اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آیا۔ ان دونوں کو ایک ساتھ اندر آتا دیکھ کر لاؤنج میں بیٹھی سنبل بیگم کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر نیچے جا گرا۔ مہک جو کچن سے نکل ہوئی تھی وہ وہیں منجمد ہو کر رہ گئی۔ یہ تو وہی لڑکی ہے نا جو کل رات یہاں تیرے کمرے میں آئے تھے، جس کے ساتھ تم نے زبردستی کی کوشش کی تھی، اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ سنبل بیگم نے لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ جازم نے اطمینان سے سر کو خم دیا۔ ہاں یہ وہی لڑکی ہے، اب یہ میری بیوی ہے، میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس نے اطمینان سے سنبل بیگم پہ سر پہ پہاڑ ٹوٹ دیا تھا۔ یہ اکا بکا اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ مافیا نے مجرموں کی طرح سر جھکا لیا۔ اسے مہک کی نظروں سے ابلتے شعلے محسوس ہو رہے تھے۔ یا اللہ، میں کہاں پھنس گئی ہوں؟ اس نے بے بسی سے اپنے لب کچلی۔ مہک جازم کو جی جان سے پسند کرتی تھی اور اسے پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اس بات کا اسے پتہ تھا، مگر جازم نے گویا کسی چیز کو سیریس لیا ہی نہیں۔ اس نے پلٹ کر مافیا کا ہاتھ ایک دفعہ پھر تھام لیا۔ چلو اندر، اب یہاں اسٹیچو بن کر کھڑی ہو گئی ہو۔ وہ اتنا مطمئن تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ مافیا کو اپنی قسمت پر رونا آنے لگا تھا، اس لیے وہ سیدھا اوپر سے کمرے میں چلا آیا جہاں کل رات وہ ٹیرس کے ذریعے داخل ہوئی تھی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی مافیا نے اپنا ہاتھ جازم کے ہاتھ سے چھڑایا۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، کیوں کیا آپ نے مجھ سے نکاح؟ مجھے سزا دینے کے لیے کیا ہے نا؟ میں نے آپ سے معافی مانگ لی تھی، میری قسمت ہی بری، مجھے اس روز آپ کی معافی مانگنے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، چپ کر کے کہیں غائب ہو جاتی تو اچھا تھا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی تھی۔ جازم نے دروازہ لاک کیا اور اطمینان سے جا کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ کچھ کھانا ہے تم نے؟ اس نے جیسے مافیا کی بات سنی ہی نہیں تھی۔ وہ سخت جھنجھلائے۔ زہر کھانا ہے مجھے، وہ لا کر دے دیں۔ جانتے بھی ہیں آپ کی سنبل چچی اور مہک میرے ساتھ کیا سلوک کریں گی؟ مجھے نہیں رہنا ہے یہاں۔ اس کی آنکھوں سے 2 آنسو آ ٹپکے۔ جازم گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ تو میری چچی اور مہک کو ناموں سے کیسے جانتی ہوں؟
اس کا سوال چپتا ہوا تھا۔ مافیا کا دل دھک سے رہ گیا، کہیں اسے ساری اصلیت کا پتہ نہ چل جائے۔ وہ چند لمحے سانس بھی نہ لے سکی۔ جازم چند لمحے تک اسے دیکھتا رہا اور بے اطمینان سے دوبارہ لیٹ گیا۔ لائٹس آف کر دو اور وہاں صوفے پر سو جاؤ، رات کے 8 تو بج ہی گئے، میں بہت زیادہ تھکا ہوں۔ سرد انداز میں اس نے مافیا کو حکم دیا۔ وہ چند لمحے تک کھڑی ہی لب کچلتی رہی اور پھر مشینی انداز میں اس نے کمرے کی لائٹیں بند کر دی۔ صوفے پر بیٹھتے بس رونا چاہتی تھی، مگر ابھی پوری طرح بیٹھ بھی نہ پائی تھی کہ جازم نے اسے آواز لگائی، ذرا ادھر آنا۔ اسے جی بھر کے جازم پر غصہ آیا۔ کہنے کو تو یہ پولیس والا ہے، لیکن اس کے پاس ہوتے مجھے صرف خوف ہی آ رہا ہے، کوئی تحفظ کا احساس ہی نہیں۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اس کے پاس آئی۔ اب کیا چاہیے؟ دھیمی آواز میں مافیا نے سوال کیا۔ وہ بازو آنکھوں پر دھڑے لیٹا تھا، دوسرے ہاتھ سے اس نے یکدم مافیا کی کلائی پکڑی اور جھٹکے سے اسے اپنے برابر بیڈ پر گرایا۔ وہ اپنی جونک میں تھی، سیدھا اسے جا ٹکرائی۔ چند لمحے کے لیے تو اس کے آواز کام ہی نہ کیا، اور جب اسے سمجھ آئی تو جازم نے اس کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنا لیا۔ یہ چاہیے تھا، نکاح کیا تم سے، حق ہے میرا تم پر۔ جازم فاروقی کی آواز خمار میں ڈوبنے لگی تھی۔ مافیا کو اپنی دھڑکن ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ وہ آہستگی سے اس کے بالوں کو کھول رہا تھا۔ مافیا نے بے بسی سے اپنے بل کے نیچے لی۔ یہ ظلم ہے، میں نے آپ سے معافی مانگ لی تھی، پھر آپ مجھے سزا کیوں دے رہے ہیں؟ بند آنکھوں کے ساتھ اس سسک اٹھی تھی۔ جازم کی لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اس نے آہستگی سے اپنی گرفت مافیا کے گرد تنگ کی۔ سزا دینا میرا کام ہے، میں مجرم کو کہیں سے بھی ڈھونڈ ہی نکالتا ہوں، اور تم نے تو اتنا بڑا جرم کیا ہے، تم پاتال میں بھی چھپ جاتی تو میں تمہیں وہاں سے ڈھونڈ نکالتا۔ جازم فاروقی اتنی آسانی سے معاف نہیں کرتا۔ اس کے بھاری مخمور آواز مافیا کے کانوں کے پاس پہنچتی، اس نے بے بسی سے اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹ ڈالا تھا۔ باہر رات لمحہ بلمحہ گہری ہو رہی تھی اور اندر مافیا کو اپنی زندگی کا ہر لمحہ تاریک پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آدھی رات کے قریب جاگی تو جازم فاروقی سو چکا تھا۔ اسے بے اختیار اپنی کتابیں یاد آئیں گی۔ اب کیا فائدہ ان کتابوں کا، کیا کروں گی؟ یہ شخص میرے ساتھ کیا کرے گا؟ اپنا بدلہ پورا کر کے ساتھ مجھے چھوڑ دے گا یا پھر مار دے گا؟ اس نے بے بسی سے بیٹھ کے راؤنڈ سے ٹیک لگائی۔ چند لمحے تک وہیں اپنی سوچوں میں الجھتی رہی، پر بستر سے اٹھ گئی تھی۔ صبح جازم فاروقی کی آنکھ کھلی تو اسے آڑی ترچی کاؤچ پر لیٹی ہوئی دکھائی تھی۔ اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ ٹوٹ گئی۔ سوتے ہوئے میں بھی خوف مافیا کے چہرے سے چھلک رہا تھا۔ اس نے موبائل اٹھا کر وقت دیکھا۔ آج ایک ضروری کام نپٹانا تھا، اس نے دیر نہیں کی، تیار ہو کر گھر سے نکل گیا۔ مافیا اپنی نیند میں گم وہی کاؤچ پر پڑی چونکی تو وہ جب کسی نے پوری قوت اسے کاؤچ سے دھکا دے کر نیچے گرا دیا۔ ایک کرا اس کے لبوں سے نکلی۔ بامشکل اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ سنبل چچی اور مہک کڑے تیوروں کے ساتھ اسے گھورے تھے، دونوں اس کے سر پر کھڑی تھیں۔ مافیا کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بامشکل خود کو سہارا دیتی وہ اٹھی۔ بڑی ہوشیار نکلی ہے یہ تو، مجھے تو لگتا تھا غریب سی ضرورت مند سی لڑکی ہے، ہر وقت رونی صورت بنا کر گھومتی رہتی ہے، 4 پیسے دے دوں گی تو میرا کام کر دے گی، لیکن یہ دیکھو، یہ تو مسز جازم فاروقی بن گئی۔ بڑی توپ چیز سمجھتی ہوں خود کو، ہاں بڑا گھمنڈ ہے نا تمہیں اپنے حسن پر۔ مہک نے اس کا بازو دبوچ کر مروڑا۔ ایک سے اس کی مافیا کے لبوں سے نکلی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو یہاں سے چلی گئی تھی، جازم نے خود مجھے ڈھونڈا اور مجھے نہیں پتا اس نے مجھ سے نکاح کیوں کیا ہے۔ آنسوؤں کی بیتی بامشکل بولی تھی۔ سنبل چچی نے ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر لگایا۔ مافیا کو اپنے احسان خطا ہوتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ پلٹ کر پیچھے کاؤچ پر جا گری تھی۔ میرے ساتھ زیادہ چالاکی نہ کر لڑکی، میں سب سمجھ رہی ہوں، ہم سے مزید پیسے ہٹانا چاہتی ہے نا، جبھی تو جازم کو اپنے حسن کے جال میں پھنسا لیا اور یہاں چلی آئی ہے۔ اگر تو نے جازم کو میری اور اپنی ڈیل کے بارے میں بتایا تو میں تیری جان لے لوں گی۔ سنبل چچی نے اس کے بال مٹھی میں دبوچے۔ وہ بری طرح سسک اٹھی۔ میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، میرے بال چھوڑیں پلیز، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، وہ بمشکل کرا کر بولی تھی۔ ایک تو اسے بھوکا رہتے ہوئے 24 گھنٹے سے زیادہ گزر چکے تھے، اور ایک کے بعد ایک جسمانی دھچکا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ امی یہ ایسے نہیں مانے گی، اس کو تھوڑا سا سبق دینا ضروری ہے، یہ جتنی معصوم نظر آتی ہے نا اتنی ہے نہیں۔ مہک نے آگے بڑھ کر تھوڑی اپنی مٹھی میں دبوچی۔ مافیا نے بے بسی سے اپنی پلکیں میچ لی۔ آخر میرا قصور کیا ہے، کیوں کریں آپ لوگ یہ سب کچھ میرے ساتھ؟ میں نے کہا نا میں نے خود جازم سے نکاح نہیں کیا۔ بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ وہ بامشکل بولی۔ اگر ایسی بات ہے تو آنے دے جازم کو، اس کے سامنے صاف کہہ دے کہ تجھے طلاق چاہیے، آج کے آج طلاق لے کے اس گھر سے دفع ہو جا، ورنہ میں اگر جازم پر الزام لگوا سکتی ہوں تو تجھ پر بھی لگوا دوں گی۔ جازم سے کہہ کر تجھے طلاق دے اور میری مہک کے ساتھ نکاح کرے، ہر صورت میں
ورنہ سنبل چچی نے اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اس کے بال مزید جکڑے۔ مافیا کو یوں لگا اس کے سر کی کھال بھی اکھڑنے لگی ہے۔ ایک درد بھری کراہ اس کے لبوں سے نکلی۔ میں انہیں کہوں گی مجھے طلاق دے دیں، پلیز میرے بال چھوڑ دیں، پلیز۔ وہ درد میں ڈوبی آواز میں گڑ گڑائی۔ آنسو لگاتار اس کی آنکھوں سے بہے جا رہے تھے۔ سنبل چچی اور مہک کے چہرے پر تھوڑا اطمینان پھیلا۔ ایک جھٹکے سے انہوں نے مافیا کے بال چھوڑے اور گر پڑنے والے انداز میں ایک طرف کو لڑک گئے۔ آنسو کس نے کہا کہ مافیا کہے گی مجھے طلاق دے دو اور میں اسے چھوڑ دوں گا؟ جازم کی بھاری دو ٹوک آواز پر چچی اور مہک اچھل کر پلٹی تھی اور جازم کو دروازے میں اطمینان سے کھڑا دیکھ کر ان کے رنگ زرد پڑ گئے۔ تم جازم، تم کب آئے؟ چچی بری طرح سے گھبرائی۔ مہک نے فوراً بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کیا تھا۔ چہرے پر ایک خوش آمدید سے مسکراہٹ سجائی جسے جازم نے مکمل طور پر نظر انداز کر دی۔ میں تو پچھلے 10 منٹ سے یہاں پر کھڑا ہوں، جیسے آپ مافیا کے اوپر ٹارچر کر رہی تھی، تب سے آپ دونوں کو دیکھ رہا ہوں نئی پلاننگ کرتے ہوئے۔ وہ اطمینان سے قدم قدم چلتا ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سنبل چچی کی رنگت پھیکی پڑی۔ یہ کس طرح کی بات کر رہے ہو تم مجھ سے جازم؟ تمہیں پالا پوسا، پڑھایا لکھا ہے، اس مقام تک پہنچا، اس کا یہی صلہ دے رہے ہو تم؟ سنبل چچی نے ہمیشہ کی طرح بلیک میلنگ شروع کر دی تھی۔ جازم نے بیزاری سے ہاتھ اٹھا کر انہیں روکا اور پلیز چچی وہی پرانا ٹاپک شروع مت کریں، مجھے یہ بتائیں کہ آپ میرے کمرے میں اس وقت کیا کر رہے ہیں؟ اس کے انداز میں غصہ چھلک اٹھا تھا۔ سنبل چچی نے گردن کڑھائی۔ یہ لڑکی بیوی بنا کر رکھنے کے لائق نہیں، اسے طلاق دے دو۔ میری مہک آج بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہمارا احسان ہے تم پر کہ جب سارا زمانہ تم پر تھو تھو کر رہا ہے تو ہم تمہیں اپنی بیٹی دینے کو تیار ہیں۔ پھر تمہیں بھلا ایسی آوارہ اور بچنے لڑکی رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہتی ہوں ابھی طلاق دو سے۔ سنبل چچی کی دلیری کی انتہا تھی۔ جازم نے لب بھیج کر پہلے انہیں اور پھر کاؤچ پر سسکتی ہوئی مافیا کو دیکھا۔ آفتاب چچا بھی ان کی آوازیں سن کر اوپر آ گئے تھے۔ جازم کی برداشت کا پیمانہ لبریز ہوا۔ بس بہت ہوا، میں چاہتا تھا میں آپ کے سامنے زبان نہ چلاؤں مگر آپ نے مجھے مجبور کرتے ہیں۔ آوارہ اور بچن یہ نہیں بلکہ آپ اور آپ کی بیٹی۔ آپ کو ایسا کیوں لگا چچی جان کہ میری پیٹھ پیچھے آپ سارا کھیل کھیل لیں گی اور مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ مہک نے اس لڑکی کو فورس کیا کہ یہ 15,000 روپے کے عوض مجھے بدنام کرنے کی کوشش کرے۔ صرف 15,000 روپے؟ آپ نے میری عزت کی قیمت لگائی۔ چچی جان اگر آپ نے مجھے سالوں سے پال پوس کر بڑا کر ہی لیا تھا تو پھر قیمت تو ذرا زیادہ لگاتی۔ وہ لڑکی بڑے انداز میں ہنسا تھا۔ مہک کی رنگت زد پڑی۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے جازم بیٹا، ایسا کچھ نہیں۔ سنبل چچی نے بوکھلا کر وضاحت دینی چاہی مگر جازم نے ان کی بات کاٹ دی۔ میرے پاس سارے ثبوت ہیں۔ کالج کی کئی لڑکیوں نے گواہی دی کہ مہک نے مافیا کو کس طرح دھمکایا تھا۔ اس کی کال ریکارڈز کے ثبوت ہے میرے پاس۔ آپ نے مافیا کو مجبور کیا۔ مدد تو آپ اس کی ویسے بھی کر سکتی تھی لیکن آپ نے مجھے بدنام کرنے کے لیے اسے پیسے دی، صرف اس لیے کیونکہ میں نے آپ کی بیٹی سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ آپ مجھے بے وقوف سمجھتی ہیں چچی جان۔ گھر کا پچھلا دروازہ ہمیشہ لاک ہوتا ہے اور چابی آپ کے پاس ہوتی ہے۔ اس رات دروازہ آپ نے ہی کھولا تھا تاکہ مافیا پچھلے دروازے سے اندر داخل ہو کر کمرے میں آ جائے۔ اس نے سیدھا چچی کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ وہ ہڑبڑا کر رہ گئی۔ آفتاب آپ خاموش کیوں ہیں؟ دیکھتے نہیں آپ کا بھتیجا کس طرح مجھ پر زبان چلا رہا ہے؟ انہوں نے اپنا آخری حربہ استعمال کیا تھا۔ جازم نے مڑ کر ایک ملامتی نگاہ آفتاب چچا پر ڈالی۔ کوئی احسان نہیں کیا ہے آپ نے مجھ پر۔ آپ لوگوں نے پال پوس کر یہ گھر دادا جان کے نام پر تھا، اس میں میرے والدین کا حصہ بھی تھا۔ اگر میں وہ حصہ لینے پر آؤں تو آپ لوگ سڑک پر آ جائیں گے، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس اپنی اتنی دولت ہے کہ میں اور میری بیوی خوش رہ سکتے ہیں۔ اس کی دو ٹوک بات پر سب نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کاؤچ پر ادمرے انداز میں لیٹی مافیا نے بہت مشکل سے سر اٹھا۔ وہ اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑا نرم سا تاثر تھا۔ کیا مطلب ہے؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ آفتاب گھبرا کر پوچھا مگر جازم نے جواب نہیں دیا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ سے سنبل چچی کو سائڈ پر کیا اور آگے بڑھ کر اس نے کاؤچ پر نیم بے ہوش لیٹی مافیا کو کندھوں سے اٹھایا۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے تر ہو رہا تھا، وہ برف کی طرح سرد پڑ رہی تھی۔ میں مافیا کو لے کر یہاں سے جا رہا ہوں۔ یہ نکاح میں نے کسی جذباتی پن میں نہیں کیا بلکہ میں نے سچے دل سے مافیا کو اپنایا ہے۔ وہ مصیبت زدہ ہے اور میں اکیلا۔ ہم دونوں مل کر ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے۔ ہمیں آپ جیسے سہاروں کی ضرورت نہیں جو اپنوں کی عزت ہی تار تار کرتے پھریں۔ اس کے انداز میں تنقید دہرائی تھی۔ آفتاب چچا شرمندہ سے ہو گئے۔ سنبل چچی بری طرح گھبرا اٹھی۔
جازم جیسا خبرو اور وجیح لڑکا اپنے ہاتھ سے نکلتے دیکھنا ان کے لیے آسان نہیں تھا۔ مہک پیر پٹکتی کمرے سے چلی گئی۔ ہزار چالوں کے باوجود جازم اس کا نہیں ہو سکا تھا، بلکہ وہ ہوا بھی تھا تو کس کا؟ اسی معصوم سی لڑکی کا جو نڈھال انداز میں کاؤچ پر نیند دراز جازم کے اپنے لیے لڑتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اٹھو مافیا، میرے ساتھ چلو، اب ہم یہاں نہیں رہیں گے، میں نے اپارٹمنٹ لے لیا۔ جازم نے آہستگی سے اٹھانا چاہا مگر مافیا کی برداشت ختم ہو گئی تھی۔ لمبے عرصے کے بھوک نے اپنا سر دکھا دیا تھا۔ جازم سہارا نہ دیتا تو وہ تورا کر نیچے گر جاتی۔ جازم نے گھبرا کر اس کے گال تھپتپائے۔ اس کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ دونوں بازو میں سے اٹھا کر اسے اندھا دھند باہر کی سمت بھاگا۔ مافیا کو ہوش آیا تو ہاسپٹل میں تھی۔ ایک نرس اس کے سرہانے کھڑی ڈرپ سیٹ کر رہی تھی۔ اب کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ نرم مانوسی آواز پر مافیا نے پلکیں کھول کر دیکھا۔ وہ اس کی پائنٹی کی جانب بیٹھا ہوا تھا۔ مافیا کی لبوں پر پھیکی سے مسکراہٹ بکھر گئی۔ اب اپنے کپڑے ہی چینج کر لیتے، ابھی تک وہی ٹوٹے بٹنوں والی شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ جازم نے بے یقینی سے پہلے مافیا اور پھر اپنی شرٹ کو دیکھا اور پھر بے اختیار ہنس پڑا۔ مجھے لگا تھا تم سے معافی مانگنی پڑے گی، تمہیں نہ جانے کتنا کچھ کہنا پڑے گا، لیکن تم نے تو سب کچھ قبول کر لیا۔ وہ ایک دم جیسے ہلکا پھلکا ہو کر بولا تھا۔ مافیا نے گہری سانس لی۔ میں نے آپ کو اپنے لیے لڑتے دیکھا ہے، آپ کی نگاہوں میں اپنی لذت دیکھی ہے، اس وقت میں نے اسی لیے اب مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ وہ تھک کر خاموش ہو گئی۔ جازم نے آہستگی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ بس تو پھر زیادہ باتیں مت کرو، تمہیں بہت زیادہ ویکنیس ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے ڈانٹ رہا تھا کہ میں کیسا شوہر ہوں کہ میری بیوی 24 گھنٹوں سے زیادہ بھوکی ہے اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ لب دبائے شرارت سے کہہ رہا تھا۔ مافیا نے مسکراتے پلکیں موند لی۔ میں تمہارے ہاتھوں سے تمہارا کالج بیگ لے آیا تھا اور تمہاری کالج کی فیس بھی جمع کرواتی ہے۔ تمہیں پڑھنے کا شوق ہے، تم اپنی تعلیم جاری رکھنا۔ مافیا نے بے اختیار آنکھیں کھولی۔ کیا مطلب؟ آپ مجھے پڑھنے سے روکیں گے نہیں؟ وہ یقینی سے بول اٹھی تھی۔ جازم نے مسکرایا، کیوں روکوں گا؟ میری نوکری بحال ہو چکی ہے، میں نے آئی جی صاحب کو ساری بات بتا دی تو انہوں نے سارا معاملہ دبا دیا۔ اب جب سب کچھ ٹھیک ہے تو میں تمہاری اتنی بڑی خواہش تو پوری کر ہی سکتا ہوں۔ مافیا نے بے یقینی سے اس کی سمت دیکھا۔ وہ نرمی سے بولتا اس کے لیے مسیحا ثابت ہو رہا تھا۔ مافیا کی آنکھوں میں آنسو نمودار ہوئے۔ جازم نے فوراً سے اپنی انگلی کے پور پر اس کے آنکھ کا آنسو چنا۔ خبردار جو اب روئے، بہت رو لیا تم نے، اب اور نہیں۔ مافیا پورے دل سے مسکرا اٹھی تھی۔ جازم نے بھی اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا تھا۔ سازش اور بغض سے بہت دور ان دونوں نے اپنی خوبصورت سی دنیا بسا لی تھی۔